بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرے، شفقت سے پیش آئے، ایثار ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں رکھیں۔ دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ہیں، وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ شیر کو دیکھیں، چیتے کو دیکھیں، بلی کو دیکھیں، تو یہ سارے درندے ہیں جو جانوروں کو چیر پھاڑے کھا جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ دین اسلام بھی ہمیں اسی کی ترغیب دیتا ہے کہ ایک مسلمان بچوں کو، اپنی اولاد کو کائنات کا حسن سمجھے، دنیا کی رونق سمجھے، گلشن انسانیت کے مہکتے چہکتے اور لچکتے ہوئے پھول سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اقرع ابن حابس ایک شخص تھے، بعد مسلمان ہو گئے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آئے تو اس نے دیکھا کہ آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دے رہے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اولاد کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اولاد سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے دل میں اللہ نے رحم دلی نہیں رکھی تو میں اسے کیا کروں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت آپ محبت فرماتے تھے، ادب فرماتے تھے، عزت دیتے تھے، شفقت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کے ان کے جا کے استقبال کرتے تھے، دروازے کے پاس جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اپنے پاس لا کر بٹھاتے تھے۔ تو یہ اپنی اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی علماء کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اور بہت سی احادیث میں اولاد کو گفٹ یعنی تحفہ قرار دیا گیا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی اور مستدرک حاکم میں ایک بہت عظیم حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یقیناً تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے کی شکل میں گفٹ تحفہ عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیوں کی شکل میں تحفہ گفٹ عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرما دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو ہیبہ کا لفظ استعمال ہوا جس سے عربی میں ہیبہ اردو میں گفٹ اور تحفہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اولاد کو تحفہ اور گفٹ قرار دے رہی ہیں، اس لیے ہر ماں باپ اپنی اولاد کو تحفہ سمجھے، اللہ کی طرف سے انعام سمجھے، اور ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، اور کتنے معلوم نہیں کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ ان کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اللہ کی طرف سے تحفہ اور نعمت سمجھیں، اور شفقت، محبت اور ہمدردی اور ایثار سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔